اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ رشتوں کے لیے پریشان ہیں اور کبھی کسی بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا یا بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ اکثر و بیشتر لڑکیوں سے کے معاملے میں زیادہ پریشان رہتے ہیں لوگ کہ ان کا رشتہ آتا ہے وہ پسند نہیں آتی، پھر وہ رشتہ واپس ہو جاتا ہے، یا رشتہ آ جاتا ہے لیکن وہ کچھ دن ٹھہرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات سب کچھ جو لڑکے والوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہونے کے یا پوری کرنے کے باوجود، یا اس بات کی یقین دہانی کرانے کے باوجود کہ آپ کی تمام تر جو مطالبات ہیں، وہ تمام تر جو کچھ بھی آپ کے فرمودات ہیں ان پر عمل کیا جائے گا، اور عمل کچھ کر چکے ہیں، کچھ کر لیں گے، اس کے باوجود وہ پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر رشتہ توڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی اکثر و بیشتر یا تو بندش کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کچھ گھریلو معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ رشتہ ختم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج میں ایک ایسا عمل دے رہا ہوں کہ آپ اس کو صرف 21 روز کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے امید ہے کہ یہ رشتہ جس لڑکی کا نہ ہو رہا ہو اس لڑکی کے لیے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے اور رشتہ ہو کر رہے گا، اور یقینی طور پہ شادی ہو جائے گی۔ ہم لوگ چونکہ جلد باز بھی بہت ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والے لوگ ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوشش کریں کہ کچھ وقت کے لیے محنت بھی کریں، اور ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے آپ لوگ خود یہ محنت کیا کریں، تاکہ اس میں خلوص بھی شامل رہتا ہے، اپنی غرض اور خلوص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آ رہا ہے تو چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور لائک اور کمنٹ کرنے کے علاوہ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رشتوں کے معاملے میں اکثر بیشتر والدین پریشان ہیں۔ میں نے تو بعض جگہ لڑکوں کا رشتے کے حوالے سے بھی دیکھا کہ ان کے بھی رشتے نہیں ہو پاتے، چونکہ وہ شریف ہوتے ہیں اور وہ خود کوئی ایسے معاملات نہیں کرتے کہ ان کا رشتہ ہو سکے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ جو رشتہ چاہ رہے ہوں، یا تو وہ لڑکی خود یا اس کے سرپرست والدین میں سے روزانہ ایک تسبیح درود شریف کا معمول بنا لیں، دوسری استغفار کی تسبیح کا روزانہ ایک معمول بنا لیں۔ یہ بہت بڑی کنجی ہے کامیابی کی، جس کو عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے۔ اب میں آتا ہوں عمل کی طرف، جو آپ نے پڑھنا ہے یا جو کرنا ہے۔ یہ صرف 21 روز کا عمل ہے، اور 21 مرتبہ ہی اس کو پڑھنا ہوگا۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، بہت آسان لیکن زود اثر، مجرب المجرب عمل ہے کہ یہ کام کرے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اور بہت چھوٹا سا عمل ہے سورہ اخلاص کا، جس کو یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بہت چھوٹی سی صورت ہے، 1 منٹ کی مشکل سے، اور اس کو ایک خاص طریقے سے 21 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ کرنا یہ ہے کہ ایک تو تنہائی اختیار کریں، یعنی جس کمرے میں یا جس جگہ پر آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پر تنہائی ہو، شور ہوگا، آنا جانا بیچ میں یا سامنے سے یا دائیں بائیں بچوں کا شور، یہ کچھ نہ ہو۔ دوسرا، تاکہ آپ کے خیالات، آپ کے جو سوچ ہے وہ منتشر نہ ہو، یہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو
ایک تو یہ طریقہ کر لیں، دوسرا ایک اگربتی کوئی سی بھی اچھی خوشبو والی وہ جلا لیا کریں۔ اب جگہ کا انتخاب بھی آپ نے کر لیا، خوشبو کا بھی انتظام کر لیا، اب کرنا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھیں گے نفل کے، کہ یا اللہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں کہ میں جس کام کے لیے بیٹھ رہا ہوں یا جس کام کے لیے بیٹھ رہی ہوں وہ کام ہو جائے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی اور درود شریف کون سا والا؟ نماز والا، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ نماز والا درود کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام درود ابراہیمی ہے۔ یہ بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے پہلی مرتبہ۔ اب آپ بیچ میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ بالکل چٹے ان پڑھ جس کو مسئلے مسائل کا علم نہیں ہے، کوئی ایسا خاص پڑھا ہوا نہیں ہے، تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، قرآن شریف بھی نہیں پڑھے ہوئے، لیکن اگر وہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو وہ عام طور پہ قل هو اللہ تو پڑھ ہی لیتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت آسان صورت ہے، اور میں نے اسی لیے 2 مرتبہ اس کو دہرایا بھی ہے۔ اب آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی پڑھیں کہ یا اللہ میں نے جس مقصد کے لیے یہ عمل پڑھا ہے اس میں مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے، اب اس طریقے سے یہ آپ کا ہوا پہلا دن، پھر دوسرے دن پھر آپ نے یہی طریقہ اپنانا ہے، پھر تیسرے دن یہی طریقہ اپنانا ہے، یعنی 11 بار پہلے صلاۃ الحاجت، اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد پھر 21 مرتبہ قل هو اللہ، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں۔ اچھا، میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ابتدا میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھ سکے کسی وجہ کی وجہ سے، کہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں نہیں پڑھ پاتا آدمی، تو کم از کم عمل کے بعد جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد ضرور آپ صلاۃ الحاجت پڑھا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں نہ دیر ہے نہ وہاں اندھیر ہے، جو کام جس وقت ہونا ہے وہ اسی وقت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے صدقے میں اس عمل کی برکت سے رشتوں کی تقریباً لائن لگ جاتی ہے۔ میں نے جس کو یہ بتایا وہاں پر مجھے کم از کم کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اور درود شریف کی تسبیح دن میں کم از کم 1 دفعہ، اور استغفار کی تسبیح کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ عمل بہت آسان سا عمل ہے، یہ پسند آئے گا۔ جزاکہم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔